اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کا حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی آل پاک پہ۔ میرے آج کے ایک ہی موضوع ہے، اس پہ بات کروں گا، اور وہ موضوع ہے عدلیہ میں انصاف۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بہترین انتخاب کیا ہے موجودہ گورنمنٹ نے۔ جو نئے چیف جسٹس آئے ہیں انہوں نے آتے ہی فل کورٹ بلایا۔ جو موجودہ چیف آئے ہیں نا، چیف جسٹس سپریم کورٹ کی بات کر رہا ہوں، جناب یحییٰ آفریدی صاحب، یہ نر اور کٹر پٹھان ہے۔ اور کون سا پٹھان ہے؟ شہروں والا نہیں۔ یہ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں مڈل کلاس سے علاقہ غیر کا رہنے والا بندہ ہے، جو وہاں آپ کو پتہ ہے نا، علاقہ غیر کا سسٹم ہی الگ ہوتا ہے۔ وہاں پہ انصاف کیا جاتا ہے، وہاں پہ سچ بولا جاتا ہے، جھوٹ کا دور دور تک ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ سچے کھرے اور ایماندار لوگ اگر کسی نے دیکھنے ہیں تو وہ خیبر ایجنسی میں چلے جائیں یا کسی بھی ایجنسی میں چلے جائیں یا علاقہ غیر میں چلے جائیں، وہاں آپ کو ملیں گے۔ تو اس نے آتے ہی فل کورٹ بلایا۔ اچھا، فل کورٹ میں تمام ججوں نے شرکت کی ہے، حتیٰ کہ یہ جو شاہ صاحب گئے ہوئے تھے نا بہانہ بنا کے عمرے کا، انہوں نے بھی شرکت کی ہے، کیا نام ہے اس کے تھرو، ویڈیو کال کے تھرو سب نے شرکت کی۔ اب ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ بھائی اس میں ذلت ہی ذلت ہے، تو اس لیے اب انہوں نے بھی انصاف پہ چلنا۔ اچھا، ایک بات اور بتاؤں آپ لوگوں کو کہ ویسے شریف آدمی کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے آج کل کے دور میں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک انتہائی شریف النفس، ایماندار، سچے کھرے بندے تھے، لیکن یہاں پہ دلالوں کو کیا قدر ہے ایسے لوگوں کی جو غیر ملکی طاقتوں کے ایجنٹ ہوں، جو بکے ہوئے ہوں، جن کا ایمان بکا ہوا ہو، جن کا دین بکا ہوا ہو، جن کا رواں جسم کا بکا ہوا ہو، انہوں نے کیا قدر کرنی ہے پھر۔ ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اس پہ میڈیا پہ، لیکن وہ کہتے ہیں نا وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو میرا رب چاہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت بے عزت نہیں کر سکتی ہے، جو میرا رب عزت دینا چاہے جس کو، اور جس کو میرا رب ذلیل کرنا چاہے پوری دنیا بھی مل کے آ جائے تو اس کو عزت نہیں دے سکتی ہے، وہ ذلیل ہی رہے گا۔ آپ دیکھیں کس طریقے سے عدلیہ کے اندر 60,000 کیس پینڈنگ پڑے ہوئے تھے۔ یوتھڑ تو کہہ رہے ہیں نا، یہ قوم یوتھڑ بگڑی ہوئی نسل ہے، یہ قوم لوط کی نسل ہے، اور یہ کیا نام ہے وہی نسل ہے جنہوں نے آ کے دجال کا استقبال کرنا ہے، یہ وہی نسل ہے۔ یہ ابھی سے ہی دیکھیں اس کو ماننے کو تیار ہے، کہہ رہے ہیں یہ تو ہمارا پیغمبر ہے، نعوذ باللہ، یہ تو ہم موجودہ صحابہ ورکر صحابہ کرام ہیں، نعوذ باللہ، ہم تو ان کی جوتیوں کے خواب، یہ تو ان کی جوتیوں کے خواب کے برابر بھی نہیں ہے۔ نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی پیغمبر آئے گا، نہ کوئی صحابہ کرام آئے گے، نہ ان جیسے آئیں گے۔ وہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہوا ہے۔ تو دیکھیں
میں نے کیا کہا تھا کہ یہ علی کا شعر ہے، سید آصم منیر صاحب کی بات کر رہا ہوں، یہ علی کا شعر ہے، فاطمہ کے جسم سے ہے اور شاہ شب تبریز کی نسل ہے، پوری دنیا بھی مل کے آ جائے نا تو اس کا بال بیکا نہیں کر سکتی ہے۔ اسی کے ہی دور میں انشاءاللہ ملک کامیابی حاصل کرے گا، اور بڑی تیزی کے ساتھ فیکٹریاں کارخانے لگنا شروع ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ یہ 2 سال کے اندر اندر آپ کو یہاں پہ غربت کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، اور بے روزگاری کا نام و نشان انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، ملک ترقی کی طرف نکل پڑا ہے۔ اب عوام کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا آنکھیں اور کان کھولیں۔ اچھا، اللہ کا کروڑ بار شکر ہے کہ لوگوں میں واقعی میڈیا نے شعور دیا ہے، میڈیا نے، نیازی نے نہیں، میڈیا نے دیا ہے شعور۔ میڈیا نے، نیازی نے کیا دینا تھا؟ اس نے تو ایک ایسی غلیظ گندی نسل تیار کر لی ہے نا، اور اتنا گند پھیلا دیا کہ اس کو صاف کرنے میں شاید کئی صدیاں لگ جائیں۔ تو میڈیا نے شعور دیا ہے، اور اب کے پی کے میں جو بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں نا، اس میں ایک بھی سیٹ پی ٹی آئی جیتنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھ لیں جتنے بھی یہ ہوئے دوبارہ گنتی ہوئی ہے اس میں وہ آ رہے ہیں اور خاموش بھی ہو گئے ہیں۔ کیوں خاموش ہو گئے ہیں؟ کیوں نہیں شور مچا رہے ہیں؟ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ عدالتوں میں کیوں نہیں جا رہے ہیں کہ بھائی یہ غلط گنتی ہوئی ہے، دوبارہ گنتی کرو؟ جب دوبارہ گنتی ہوتی ہے نا تو آمنے سامنے دونوں فریق بیٹھتے ہیں، پھر ایک ایک ووٹ الگ الگ کر کے رکھی جاتی ہے، پھر اس کے اوپر باقاعدہ تصویر ہر ووٹر کی لگی ہوئی ہے۔ کیسے یہ جیت سکتے تھے؟ انہوں نے تو فارم 45 نقلی بنا کے، فارم 45 کے پیداوار ہیں، یہ نقل کی پیداوار ہے۔ ان کا کام ہی یہی ہے، اتنی ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولو نا کہ وہ سچ لگنے لگے۔ یہ فارم 45 کی پیداوار ہیں، فارم 45 نقلی تھے، 2 نمبر تھے، مقامی لاہور کے، وہ پریس پرنٹر بھی، پریس پرنٹ والا بھی پکڑا گیا تھا جس نے پرنٹ کر کے یہ فارم 45 دیے تھے لاہور سے۔ یہ سب جعلی پیداوار ہیں، جعلی طریقے سے جیت کے آئے ہوئے۔ آج بھی اگر مولانا صاحب درخواست دے دیں نا، مولانا کے دماغ کو اللہ تعالیٰ نے آخری عمر میں آ کے نا معاف کر دیا ہے۔ ان کی عقل جو ہے نا وہ سلم ہو گئی، وہ چھوٹی ہو گئی ہے، سکڑ گئی ہے، جسم پھول گیا ہے، اور عقل جو ہے نا وہ سکڑ کے اتنی سی ہو گئی ہے۔ یہ اللہ کی اللہ ہی بہتر جانے اب ایک عالم کے ساتھ ایسے کیوں ہوا ہے۔ انسان ہے، غلطیوں کا پتلا ہے، کہیں نہ کہیں کو غلطی کی ہوگی، تبھی اس کی سزا مل رہی ہے نا اس عمر میں، ورنہ اس عمر میں تو بندے کو تجربہ حاصل ہو جاتا ہے، وہ اچھی کھری سچی بات کرتا ہے اور پھر اس پہ قائم رہتا ہے۔ یہ کبھی پلٹی مار کے پی ٹی آئی کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کبھی پلٹی مار کے گورنمنٹ کے ساتھ ہو جاتے ہیں، ان کی تو سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ کدھر ہے۔ جو کل تک ان کے باپ دادا کو، پوری نسل کو ذلیل کر رہے تھے پی ٹی آئی والے، اب ان کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہیں۔ تو ایک بات اور بتا دوں آپ لوگوں کو کہ اب انشاءاللہ بہت تیزی کے ساتھ ریکوری کا ٹائم آ گیا ہے۔ اب ان چوروں اور ڈاکوؤں سے لوٹی ہوئی رقم واپس لینے کا ٹائم آ گیا ہے۔ چودھری پرویز الہی بھاگ رہا تھا نا ملک سے، ایئرپورٹ سے پکڑا گیا ہے، فرار ہو رہا تھا، پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو، اور اس وقت پی ٹی آئی کا صدر ہے۔ جتنے بھی چور ڈاکو مختلف جماعتوں کے کرپٹ ترین لوگ تھے نا، وہ اس وقت پی ٹی آئی میں ہے، اور ڈٹائی کے ساتھ دوسروں کو چور کہہ رہے ہیں۔ خود ڈاکو ہیں، بلکہ ڈاکوؤں کا سردار عمران نیازی ہے، اور یہ خود سارے ڈاکو ہیں، دوسروں کو چور کہہ رہے ہیں۔ جن پہ 1 روپے کی بھی کرپشن ثابت نہیں ہوئی ہے ان کو کرپٹ کہہ رہے ہیں، اور خود لاکھوں روپیہ ہڑپ کر کے تو ڈٹائی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن اب ٹائم آ گیا ہے، مونس الہی کے بھی انٹرپول کے تھرو انٹرنیشنل وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں، وہ جاری کر کے انٹرپول کو دے دیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی گرفتار ہوگا، اور جو یہاں سے لوٹ کے لے کے گیا ہوا ہے نا پیسہ، وہ اس سے بھی ریکور کیا جائے گا۔
اسی طرح اب پی ٹی آئی کے آہستہ آہستہ سب لوگ گرفت میں آئیں گے۔ اور پی ٹی آئی کا حال میں آپ لوگوں کو بتا دوں نا، عمران کی دونوں بہنیں ایک طرف کھینچ رہی ہیں پارٹی کو، بشرا بی بی دوسری طرف، بشرا بی بی اور گندا پور یہ دوسری طرف کھینچ رہے ہیں پارٹی کو۔ یہ اسی طرح ان کی آپس کی لڑائی میں ایک پارٹی کو ایک ٹکڑے کو لے کے تو وہ شاہ محمود قریشی الگ ہو گیا ہوا ہے، اس کا بھی وہ اس مطلب 5 6 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ میرے پچھلے سال کی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں میں نے کیا کہا تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی، جیسے وہ ساشوں میں نہیں صرف ملتا رہتا ہے یا شیمپو ملتا رہتا ہے، اس طرح یہ پی ٹی آئی ساشوں میں ملا کرے گی، تو وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں چھوٹے چھوٹے ساشوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ جی سینیٹروں نے 65 سینیٹروں نے خط لکھ دیا جو بائیڈن کو کہ فوری طور پہ عمران کو رہا کرو۔ اچھا، اب پاکستان کی ایجنسیاں بھی تو نمبر 1 پہ ہیں پورے ورلڈ میں، انہوں نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا جی کہ وہ تو سارے کے سارے یہودی ہیں، کٹر اسرائیل کے یہودی، 65 کے 65 پورے۔ اس کے علاوہ اس میں سے کچھ جو ہے نا وہ نسل پرست ہیں۔ اچھا، انہوں نے نسل پرست ایک جماعت ہے وہاں کی، اس کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ کیا ہے، یہ وہ جس کا باپ کا کھانا ہی خالی ہے نا، وہ کیا نام ہے اس مردود کا نام بھی نہیں ذہن سے جلدی آتا ہے، شہباز گل، جس کے باپ کا کھانا ہی خالی ہے، اس نے معاہدے پہ دستخط کیے ہیں، اور خود کون ہے وہ امریکی شہری ہے اور سی آئی اے کا ایجنٹ ہے، باقاعدہ اس کو تنخواہ ملتی ہے سی آئی اے سے، اور یہاں پہ آرمی کے ساتھ بھونک رہا تھا، آرمی کے اندر سازش کر رہا تھا، یہاں سے فرار ہوا ہے، اس پہ کیس چل رہے ہیں۔ اب جس جج نے اس کو بھیجا ہے، اب چاہیے نا اس جج کو الٹا لٹکا کے اس کے پچھواڑے پہ اتنے لتر مارے جائیں، اتنے لتر مارے جائیں کہ اس کا پچھواڑا لال ہو جائے، کہ کس طریقے سے اس نے 5 کروڑ لے کے تو اس کو ملک سے باہر بھگانے میں مدد کی تھی۔ یہاں پہ تو ٹکے ٹکے پہ بکنے والے جج بیٹھے ہوئے تھے، اب انشاءاللہ سب کے سب اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ 26ویں ترمیم کے بعد 27ویں ترمیم آ رہی ہے، اس کے بعد 28ویں ترمیم آ رہی ہے، اس کے بعد اس میں یہ بھی ہوگا جو کہ یہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے نہیں ہونے دیا تھا یہ اس نے مولانا نے، اس میں آرمی کورٹس بھی بنے گی، پوری دنیا میں ہے، کوئی نئی بات پاکستان میں نہیں ہو رہی ہے، پوری دنیا میں موجود ہے آرمی کورٹس بھی بنے گی، اور ججوں کو ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں، ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں تبدیل کرنے کا شک بھی شامل ہو جائے گی، وہ ترمیم بھی آ جائے گی انشاءاللہ۔ پھر یہ کرپٹ ججوں کو بلوچستان میں اور سندھ میں بھیجا جائے گا، وہاں وڈیروں کے اور بلوچوں کے ہاتھ لگیں گے نا تو ان کا پچھواڑا بھی لال ہوگا، اور ان کو پھر نصیحت بھی آ جائے گی کہ ہم کیا کرتے رہے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ گل حسن جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج ہے، گل حسن، یہ عمر ایوب کا بھانجا ہے، یہ سب سے زیادہ پی ٹی آئی کی اس کا، نہ صرف یہ جج نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کا ایک ورکر ہے، یہ لگاتار پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا رہتا ہے، تو اس کو بھی اب آپ نے انجام تک پہنچنا ہوگا۔ اور سپریم کورٹ میں جتنا گند پھیلایا تھا نا، سب سے زیادہ گند پھیلانے والا کون تھا؟ غلیظ ترین جج، جس نے اندر تفریق پیدا کی، ججوں کو خریدا، عالمی طاقتوں سے پیسہ دلوایا، وہ ہے اظہر من اللہ۔ یہ وہ غلیظ انسان ہے، غلیظ جج ہے جس نے سپریم کورٹ کے اندر گند ڈالا تھا۔ تو میں تو صرف ڈرتا ہوں تو اللہ پاک سے ڈرتا ہوں، بس 75 سال کا ہو گیا ہوا ہوں، بونس پہ چل رہا ہوں، جو حق سچ ہوگا وہی آپ لوگوں کو بتاؤں گا، میں کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا ہوں تو صرف اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرتا ہوں۔ تو
میں ہمیشہ جرنیلوں کے خلاف تھا، لیکن موجودہ جرنیل کا میں کس لیے ساتھ دے رہا ہوں کہ یہ 76 سالہ تاریخ میں پہلا بندہ آیا ہے جس نے ایمانداری کے ساتھ ملک کی خدمت کر رہا ہے، ملک میں فیکٹریاں کارخانے لگا رہا ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی آتے تھے ایک دن حلف اٹھاتے تھے، اگلے دن امریکہ چلے جاتے تھے، وہاں معاہدہ کر کے آتے تھے، کوئی فیکٹری نہیں لگنے دینی، کوئی کارخانہ نہیں لگنے دینا ہے، کشکول پکڑا کے اپنے وزیر اعظم کو پوری دنیا سے بھیک منگوانی ہے، اور وہی 76 سالوں سے ہو رہا تھا۔ لیکن اب انشاءاللہ نہیں ہوگا، اب عوام خوشحال ہوگی، خوشحالی آئے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ، شب بخیر۔